کسی مسلمان کی جاسوسی کرنا یا مسلمان مملکت میں رہ کر وہاں کے لوگوں کی جاسوسی کر کے غیروں کو بتانا، ان کے راز بتانا، ان کو ان کی مخفی باتیں بتانا تاکہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری اور دھوکہ ہے، اس سے حدیث نے سخت الفاظ میں منع کیا ہے۔ تو جاسوسی بھی گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ یہاں امام ذہبی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی بدری صحابہ میں سے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں، تو مشرکین نے بغاوت کی اور انہوں نے صلح کو توڑ دیا۔ حضور کا ارادہ تھا کہ ان پہ حملہ کیا جائے اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی صورت میں تاکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر دیا، تیاری شروع ہو گئی فتح مکہ کی جنگ کے لیے۔ تو یہ جو صحابی تھے حاتب بن ابی بلتع، یہ فرماتے ہیں جتنے لوگ اور تھے وہ تو سب آ چکے تھے مدینہ، لیکن مکہ میں جو میرے رشتہ دار رہ گئے ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ جو میرے رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، میں نے یہ سوچا ان کے ساتھ احسان کر لوں گا، ان کو میں یہ خفیہ اطلاع دے دوں گا حضور حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ میری بیوی بچوں کی رعایت رکھیں گے۔ صحابی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فتح مسلمانوں کو دے گا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ایمان بھی طاقتور ہے، ان کا ایمان تھا کہ فتح ہوگی، لیکن وہ یہ صرف چاہ رہے تھے میں ان پر احسان کروں گا تو اس بہانے جو میرے بچے، میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو انہوں نے یہاں سے خط دے کر ایک خاتون کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ خاتون خط لے کر جا رہی ہے جس میں اس جنگ کی اطلاع دی جا رہی۔ حضور نے حضرت علی، حضرت مقداد اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ تم یہاں سے سواریاں لے کر نکلو اور روضۃ خاخ ایک جگہ کا نام تھا، کہا وہاں پہنچو، ایک خاتون کے پاس خط ہوگا اور اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ یہ صحابہ تیزی کے ساتھ گئے اور اسی مقررہ جگہ پر اس خاتون کو انہوں نے پکڑ لیا جو حضور نے بتایا تھا، اسی جگہ پہ۔ خاتون سے کہا وہ خط دے دو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جب اس کی تلاشی لی گئی اس کی سواری کی، سامان کی، تو خط نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب حضور نے فرمایا ہے تیرے پاس خط ہے تو تیرے پاس ہے، تو شرافت سے دے دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے، اس لیے کہ نبی کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جب حضور نے کہا ہے تو تیرے پاس خط ہے، اگر تو نہیں دیتی ہم تیرا لباس اتار دیں گے۔ خاتون نے دیکھا واقعی یہ ایسا کر لیں گے، تو اس نے پھر اپنے بالوں کی چوٹیوں میں خط چھپایا ہوا تھا وہاں سے نکال کے دیا۔ اب وہ خط حضرت علی لے کر حضور کے پاس آئے اور حاتم بن ابی بلتع سے کہا تم نے یہ کیوں خط لکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں منافق ہوں، میں نے صرف اس لیے لکھا تھا کہ ان پر میرا احسان ہوگا تو میرے بیوی بچوں کے خاندان والوں کی رعایت رکھیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دے میں سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابہ میں سے ہیں اور اللہ نے بدر والوں کو دیکھ کر کہا ہے کہ میں نے تم سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ انہوں نے یہ بات صدق نیت سے نہیں کی، نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھا جائے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جاسوسی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس موقع پر اللہ نے سورہ ممتحنہ کی آیات نازل کر دیں اور بڑے سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ کی۔ اس لیے گناہوں میں 66 نمبر پر یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔